بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ کام، ان کے نتائج اور ان کا کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس میں کام اور ان کے نتائج یہ طے ہیں پہلے سے، عالمی امر سے، امور تکوین میں سے حکم ہو چکا ہے کہ یہ کام ہوگا، اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ کام ہوگا، اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ کرنا، کس نے کرنا یہ طے نہیں ہے، یہ بندے نے کرنا ہے، یہ بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے بندے پر۔ بندے کو عقل دے دی گئی، ارادہ اور اختیار دے دیا گیا، چاہے تو وہ کرے، جو چاہے کرے، اچھا کرے، برا کرے۔ اچھے کا حکم ہے، اچھا کام کرنا ہے تو اختیار دے دیا، کر یا نہ کر۔ نہ کر، اگر نہیں کرے گا لا محالہ وہ برا کرے گا، وہ نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ عرض کرنی ہے، اچھے کام، عزت والے کام، رزق کو کشادہ کرنے والے کام، ہدایت والے کام، ان کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے نتائج یہی، عزت ملے گی، رزق زیادہ ملے گا، اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اچھائی ملے گی، نفع ملے گا، فوائد ملیں گے۔ یہ ہے، اگر ان کو الٹ کریں گے نقصان ملے گا، شر ملے گا بندے کو۔ تو وہ چیز ہے، کرنا بندے پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے کہ یہ بدلے نہیں جا سکتے، ان کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ خاص کر بندہ دیکھتا ہے جب اس کے نقصان پہنچتا ہے، کوئی شر ملتا ہے، تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کس نے پہنچا دیا مجھے، کیسے ہو گیا۔ تو پہلے جب یہ ابھی سائنس پیچھے تھی، نہیں لوگوں نے تحقیق کی، تو لوگ یہ سوچا کہ یہ دیوتاؤں کا کوئی کھیل ہے۔ وہ تصور سامنے آ گیا، ان کی پوجا پاٹ شروع ہوگی، وہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، ان کو راضی کیا جائے، کسی طرح ان کو منایا جائے، تو یہ شاید ہمارے جو مصیبت آئی ہے ہم پر، یہ شاید نہ آئے۔ حالانکہ یہ قرآن کا اصول ہے، بتا دیا اس نے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دارا ہوتی ہے۔ کام، مصیبت والے کام، یہ علم حاصل کرنا ہے، آپ نے پتہ کرنا ہے کون سے کام مصیبت والے ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ جو بچ جائے گا، جو جان جائے گا کہ ان چیزوں سے مصیبت یا شر ملتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ان سے وہ بچ جائے گا۔ تو یہ دیوتاؤں کا تصور آ گیا، جب نہیں پتا تھا کسی چیز کا، دیوتاؤں سے بات جب نکلے آگے، تو وہ بات میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیوتاؤں کے بعد انسان اس وہم میں بھی مبتلا تھا کہ بزرگ و خدا رسیدہ انسان دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بات کہ کوئی یہ نیک بندے جو ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس خیال باطل کے ازالہ کے لیے ایسا انداز تنبیہ اختیار کیا جس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ایسی بات کر دی، مہر لگا دی ایک طرح سے، جیسے کہتے ہیں نا 100 گز رسا سرتے گنڈ، بات ہی ختم کر دی کہ اس کو کون ہٹا سکتا ہے، کون ان کو بدل سکتا ہے، فلاں بدل سکتا ہے، فلاں نہیں بدل سکتا، فلاں اتنا بدل سکتا ہے، فلاں اتنا بدل سکتا ہے۔ نہیں، ساری بات کلیئر کر دی۔ کیا بات کلیئر کر دی؟ کہ جو نفع والے ہیں یہ نفع پہنچائیں گے، جو نقصان والے ہیں کام وہ نقصان پہنچائیں گے، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو کیا بتایا قرآن نے؟ مسلمانوں کے نزدیک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مقدس اور بزرگ ہستی اور کون ہو سکتی تھی؟ کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 49۔ ان سے کہہ دو کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے لیے بھی یہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں، بس یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ نفع نقصان کا ذمہ دار تو بندہ خود ہوتا ہے۔
اختیار نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ جو نفع دینے والے کام ہیں وہ نفع دیں گے۔ اگر میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں بھی وہ کام نہیں کروں گا، نقصان والے کام کروں گا تو مجھے بھی نقصان پہنچے گا، مجھے بھی اس کے نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے۔ تو جو اب یہ دیوتاؤں کا تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، ہم تو مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہو کے بھی ہم نے وہ ایک دروازہ رستہ کھول لیا بزرگ خدا رسیدہ بندوں کا، نیک بندوں کا، بزرگوں کا، درباروں پہ جانے کا، آستانوں پر جانے کا، اس لحاظ سے کہ یہ شاید یہ ہمارے جو نقصان ہوتے ہیں جو بندے کو پہنچتے ہیں ان سے بچانے کا یہ کوئی کام کر دیں۔ تو میرے بھائیو یہ سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کام ہے۔ کام آپ نے پتہ چلانا ہے کہ کون سے کام آپ کے فائدے والے ہیں، کون سے کام نقصان والے ہیں، اور یہ جاننا ہے کہ ان کے نقصان سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ یہ ہے علم، اس کو حاصل کرے۔ جو نہیں کرے گا یا ان پر عمل نہیں کرے گا تو ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ بات کس نے بتا دی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا دی کہ وہ بھی نہیں بدل سکتے، اور نہیں بدلا گیا۔ مثلا آپ کے سامنے جنگ احد ہے، اس میں جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ جہاں گھاٹی پر یہ 50 تیر انداز کھڑے کر دیے، انہوں نے جگہ بدلی تو دشمن نے فائدہ اٹھایا، شیطان نے فائدہ اٹھایا، وہ پیچھے سے حملہ ہو گیا اور بہت مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کا سدباب کرنا ضروری تھا جو آپ نے فرما دیا تھا، اور اس پر اتنا عمل نہیں ہوا تو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ کام ہے، ان کاموں کا فائدہ اور نقصان یہ آپ نے پتہ کرنا ہے، اور ان کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کا فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ ہوگا، جن کا نقصان ہونا ہے ان کا نقصان ہوگا۔ ہدایت والے کام آپ کریں گے ہدایت ملتی جائے گی، ہدایت والے کام نہیں کریں گے نقصان جو بے ہدایت گمراہی کی طرف جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہدایت والے کام کریں تو آپ کو نقصان گمراہی والے کاموں کا ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام آپ گمراہی والے کریں آپ فائدہ اٹھا لیں جو ہدایت والے کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں بدل سکتے۔ یہ قرآن نے اعلان فرمایا ان کی زبان سے، آپ نے یہ فرمایا تاکہ کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ اس میں نہ رہے۔ تو میرے بھائی یہ اتنی بات کرنی تھی، میری بات آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ شیئر کیا کریں، آپ کمنٹس کیا کریں۔ آپ اس معاملے میں حق کی بات کو آگے بڑھانے میں آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ کا شکریہ۔